اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، دو، کہاں سے؟ من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائی میں سے، اپنی محنت میں سے، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، عمدہ چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں۔ کیونکہ عموماً انسان کی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ اپنے لیے زیادہ اچھی چیز چاہتا ہے، لیکن جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت عموماً گھٹیا یا کم تر درجے کی چیز سلیکٹ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں، دوسروں کو بھی وہی دو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا نا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو چونکہ خطاب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہو رہا ہے نا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، اب تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تمہارا ایمان مکمل اس وقت ہوگا جب تم کیا کرو گے؟ دوسروں کے لیے وہی چاہو گے جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ اس کو ایمان کا معیار بتایا گیا، ایمان کا تقاضا بتایا گیا کہ انسان دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لیکن انسان خود غرض ہے، جبکہ اہل ایمان وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو خود پہ ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں، خواہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں۔ اپنے سے زیادہ دوسرے کی ضرورت پر توجہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب ان يؤتى إليه۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، اسے چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور چاہیے لوگوں کو وہ دے
جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اسے دیا جائے. آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا دیا جائے؟ جب لینے کی باری ہو تو آپ اپنے لیے جو پسند کریں گے وہی دیتے وقت دوسروں کے لیے پسند کریں. سمپل سی بات ہے. یعنی ایمان ہم سے اس معیار پر نیکی کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. اب آپ خود سوچئے، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے کو دیکھے کہ کیا واقعی ہمارے لینے اور دینے کے معیار ایسے ہی ہیں، اور یہ گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی، ہر جگہ. بعض اوقات انسان اپنے بہن بھائیوں میں یا اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے بچوں کے ساتھ تو وہ کرتا ہے، لیکن جو ہی معاملہ گھر سے باہر کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں معیار بدل جاتا ہے. تو یہاں پر عام حکم ہے کہ خرچ کرو، دو، اور جب دو تو اچھی چیز دو، اور جو تم کماتے ہو اس پہ صرف تمہارا حق نہیں بلکہ دوسروں کا حق بھی ہے. اور پھر وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس میں سے بھی دو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ زمین سے نکلے ہوئے جو بھی اموال ہیں، مثلاً مال زراعت ہے تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیتی کا حق دو کب؟ اس کی کٹائی کے دن. زمین کی پیداوار پر کیا ہے؟ عشر. عشر کا نام آپ نے سنا ہوگا. اور اسی طرح سونا چاندی جو زمین کی معدنیات میں سے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور تم خبیث چیز کا ارادہ نہ کرو، ناپاک چیز کا ارادہ نہ کرو، ناپسندیدہ چیز کا ارادہ نہ کرو. منہ، اس میں سے تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو. پھر وہی بات کہ جو تم اپنے لیے پسند نہ کرو وہ تم دوسروں کو بھی نہ دو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالی بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. اس آیت کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. براء بن عازب کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم گروہ انصار کے حق میں نازل ہوئی، یعنی انصاریوں کے بارے میں آئی. ہم کھجوروں والے تھے، یعنی زمیندار لوگ تھے. ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت و کثرت کے موافق کھجوریں لے کر آتا، یعنی صدقے کے لیے، دینے کے لیے. کوئی ایک خوشہ، کوئی دو خوشے، اور انہیں لا کر مسجد میں لٹکا دیتا. مسجد میں کیوں لٹکا دیتے؟ یعنی اپنے باغ سے کھجور کے خوشے توڑ کے لاتے اور مسجد میں کسی جگہ لٹکا دیتے. کس لیے؟ تاکہ لوگ کھائیں. کون لوگ کھائیں؟ اہل صفہ. اہل صفہ کون تھے؟ تقریباً 400 لوگ ایسے تھے جو مدینہ کے اطراف سے اپنا گھر بار چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے پاس دین کا علم سیکھنے کے لیے دن رات رہتے تھے. اب یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اپنی کمائی کے لیے نہ وقت تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا موقع تھا، یعنی کمائی کرنے کا کوئی چانس نہیں تھا. اب ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ ایسا دینا تھا کہ جس میں کسی بھی صلے اجر تعریف کی کوئی توقع نہیں تھی. تو عموماً پھر لوگ کیا کرتے، جو بچی کچھ چیز ہوتی وہ جا کے رکھتے تھے. اہل صفہ کا حال یہ تھا، یہ براء بن عازب کہتے ہیں، اہل صفہ کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا. ان میں سے جب کوئی آتا تو اساس سے خوشے کو ضرب لگاتا. کیسے؟ مسجد میں آتے تو اپنے اساس سے اوپر لٹک رہا ہوتا تھا نا، جیسے کھجور، مثلا کھجور کے درخت پہ لٹکتا، تو وہ اس کو اس طرح اساس سے ضرب لگاتا اور جو کھجوریں اس پہ سے گرتی تو وہ کھا لیتا. اہل صفہ کا کھانا یہی تھا. وہاں کوئی دیگیں نہیں پکتی تھی اور کوئی بڑے بڑے بہترین کھانے ان کے لیے نہیں ہوتے تھے. اب ان کی قربانی کا حال دیکھیں کہ
اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے کام کاروبار چھوڑے، صرف کس لیے؟ دین کی خاطر. اور ظاہر ہے کہ وہ مہاجرین تھے، کچھ مکہ سے آنے والے بھی تھے اور کچھ دوسرے علاقوں سے آنے والے بھی تھے. اور اہل مدینہ کیا تھے؟ انصار تھے. ان کے باغ تھے کھجوروں کے، تو یہ اپنی کھجوروں کے خوشے کاٹ کر مسجد میں لا کے لٹکا دیتے اور اہل صفہ اس میں سے توڑ کے کھا لیتے. اور وہ کھجوریں کیسی ہوتی؟ ان میں سے کچھ تر اور کچھ خشک کھجوریں گر پڑتی جنہیں وہ کھا لیتے. اور جنہیں نیکی کی رغبت نہ ہوتی، انصاریوں میں سے جن کو نیکی کی رغبت نہ ہوتی، وہ ایسے خوشے لاتے جن میں ناقص اور ردی کھجوریں بھی ہوتی، اور ٹوٹے پھوٹے خوشے لے کر آتے تھے. وہ لوگ ٹوٹے پھوٹے خوشے لے کے آتے، کچھ کھائی ہوئی، کچھ بچی کچھ ردی جو کام کی نہیں. چلو وہ مسکین وہاں رہتے ہیں، دین پڑھنے آئے ہوئے ہیں، ان کو دنیا سے کیا غرض، تو ان کو تو جو ملے انہیں شکر کر لینا چاہیے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو برا بن عازب کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ اس کے بعد ہر شخص اچھی کھجوریں لاتا اور کوئی بھی خراب چیز نہیں لاتا تھا. تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اچھی چیزیں جو تم کماتے ہو اور جو ہم تمہارے لیے زمین میں سے نکالتے ہیں اس میں سے خرچ کرو، وہ ہم تمہیں دیتے ہیں. اور خراب چیزوں کا ارادہ بھی نہ کرو، دینا تو دور کی بات، لا تیممو، سوچو بھی نہیں ان کے بارے میں. اور اپنے آپ کو تو وہاں رکھ کے دیکھو، اگر تم اس سچویشن میں ہوتے تو کیا تم اپنے لیے یہ لینا پسند کرتے؟ نہ لیتے، لے کے آنکھیں بند کر لیتے کہ مجبوری ہے، پھر کیا کیا جائے، کوئی اور چارہ جو نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یاد رکھو اللہ کو تمہاری صدقات کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کچھ تم دے رہے ہو، کر رہے ہو، یہ تمہارے اپنے ہی فائدے کا ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اپنے لیے کچھ پسند کرتا ہے، دوسرے کے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے، اپنے لیے اعلیٰ، دوسرے کے لیے گھٹیا. یہ بھی دراصل شیطان ہی کا ایک بار ہوتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے. یعنی جب تم صدقہ کرنے لگتے ہو تو وہ تمہارے دل میں آ کے کیا خیال ڈالتا ہے؟ دیکھو اگر تم نے دوسرے کو یہ چیز، اتنی اچھی چیز دے دی تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تم تو خود فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ بے حیائی کے کام کرو، غلط کام کرو. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی، اپنے خیر کے جذبے کے تحت جب وہ کوئی خیر کا کام کرنے لگتا ہے، کوئی چیریٹی کا کام کرنے لگتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرنے لگتا ہے، فوراً شیطان آ کے رکاوٹ بنتا ہے، دل میں ڈالتا ہے کہ چھوڑو چھوڑو، اور مختلف طریقوں سے روکتا ہے. ہم سب خیالات کے ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں کہ ایسے مواقع پر شیطان دل میں کیا کیا باتیں ڈالتا ہے. تو اس پر کیا فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں نیکی کے کام سے روک رہا ہے. اور پھر شیطان صرف یہ نہیں کرتا کہ خیر کے کام سے روکے. ظاہر ہے کہ جب مال اکٹھا ہو جاتا ہے انسان کے پاس تو پھر وہ اس کے دل میں ایسے خیالات بھی ڈالتا ہے کہ وہ کہاں کہاں خرچ کرے. تو عموماً شیطان کیا کہتا ہے؟ کہاں خرچ کرو؟ برائیوں میں خرچ کرو. اور جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے وضاحت میں عرض کیا کہ فحشاء میں زنا بھی آتا ہے، عمل قوم لوط بھی آتا ہے، اور بھی برائیوں کے کام ہوتے ہیں. تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس پھر مال زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اس مال سے حلال، جائز اور نیکی کے کام کرنے کی بجائے عموماً کیا کرنے لگتے ہیں؟ گناہ کے کاموں میں اس مال کو خرچ کرنے لگتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو شیطان نیکی کے کام میں تمہیں کیا کہہ کے روکتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، اور برائی کے کاموں کو تمہارے لیے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اب یہ تو اس خاص شیطان کی بات ہے، لیکن انسانوں میں سے بھی جو انسان کسی کو صدقہ خیرات کرنے سے روکے،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں، گھر والوں سے کرتے ہیں. اچھا میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلاں کام میں اپنے فلاں چیز دے دوں یا فلاں اچھا کام کر لوں، تو پھر دوسرے شخص پاس والے بہت خیر خواہی سے مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں دو، یہ نہیں کرو. ہاں؟ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ نیکی کے کام سے روکنا جو ہے یا صدقہ خیرات سے روکنا جو ہے، یہ دراصل کیا ہے؟ شیطان کی چال، شیطانی وار. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اور اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے کس کا؟ مغفرت کا. مغفرت کس سے ہوتی ہے؟ گناہوں سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ اس کے گناہوں کا بھی کفارہ بنتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کوتاہیاں جو انسان سے ہوتی ہیں ان کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلانا بطور کفارہ رکھا گیا ہے. یعنی صدقہ خیرات جو ہے وہ گناہوں کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. وفضلا، اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. یعنی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں وہ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے. تو یہاں بھی کیا؟ مغفرۃ منہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تم پر خاص کرم کرے گا. وفضلا، اور زیادہ دے گا. یعنی خرچ کرنے سے مال تمہارا کم نہیں ہوگا اور بڑھ جائے گا. کیسے بڑھتا ہے مال؟ خرچ کرنے سے مال بڑھتا کیسے؟ وہ تو بظاہر گھٹتا نظر آتا ہے. ہاں؟ ایک تو ہے برکت ہوتی ہے، نمبر 2 اور کیسے بڑھتا ہے مال؟ وہ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں ہی بتایا گیا کہ لازم ایک دانہ جو ہے وہ 700 تک اور اس سے بھی زیادہ بڑھے گا. اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے رستوں سے دیتا ہے کہ جس کے طرف انسان کا دھیان بھی نہیں جاتا، گمان بھی نہیں جاتا. آپ کوئی کام کس نیت سے کریں، اگر آپ کسی لالچ سے کر رہے ہیں اور دنیا کے فائدے ہی کے لیے کر رہے ہیں تو وہ اور بات ہے. لیکن جب آپ اللہ کی رضا کے لیے ایک پینی بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے آپ کی مدد کرتا ہے جدھر سے آپ سوچ بھی نہ سکتے ہو. بات ہے نا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا خیال بھی نہ جائے گا، گمان بھی نہ ہوگا، جدھر اس کی سوچ بھی نہیں جائے گی کہ یہاں سے بھی کام ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے ایک تیسرا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آفات سے محفوظ کر دیتا ہے، مصیبتوں سے بچا لیتا ہے. بعض اوقات انسان کا مال ویسے تو بظاہر انکریز ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن کسی مصیبت میں جب انسان پڑنے سے بچ جاتا ہے تو مال بچ جاتا ہے نا، وہ بڑھ ہی جاتا ہے نا. جو ضائع ہونا تھا وہ ضائع ہونے سے بچ گیا. تو یہ بھی اس میں آتا ہے، آفات سے بچاؤ، مال میں برکت اور غیب کے خزانوں سے مدد. تو آپ دیکھیے کہ اب یہاں پر اس آیت میں 2 چیزوں کے درمیان کمپیریزن کیا گیا ہے، 2 راستے بتائے گئے. ایک ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور ایک ہے شیطان کے راستے میں خرچ کرنا. شیطان کے راستے میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو بے حیائی اور برائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو انسان بلند مقاصد پہ خرچ کرتا ہے، بخشش کمانے کے مواقع پہ خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا پاتا ہے؟ مغفرت اور فضل.
اور شیطان کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو فحشا، نمود و نمائش، اور صرف ذات، دوسرے کو دیتے ہوئے فقر خیال آ جاتا، صرف ذات سامنے ہوتی. تو دو کردار ہو گئے نا، یہ دو طریقے ہو گئے. ایک راستہ خرچ کرنے کا ذات پر، اور وہ شیطان کا راستہ کہ جس میں انسان اپنی ذات سے باہر نہ نکلے. اور دوسرا ہے مقاصد پر، اور بلند مقاصد پر، دین کی خاطر امت وسط کے فرد ہونے کی حیثیت سے اپنے مشن کے لیے خرچ کرنا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. پھر فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، یہ توفیق سب کو نہیں ملتی اور یہ سمجھ سب کو نہیں ہوتی کہ وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں کہاں اور کتنا اور کیسے خرچ کرے. یہ سب کو یہ توفیق نہیں حاصل ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ سب کا دھیان ہی نہیں ادھر جاتا. انسان نیکی کرنے کے، خیر اور بھلائی کرنے کے نئے نئے طریقے سوچے اور دور رس بھلائیاں اور ایسے فوائد جو سامنے نظر نہیں آتے ان کے لیے خرچ کرے. یہ خاص اللہ کا فضل ہوتا ہے. اسی لیے یہاں حکمت کو، اور حکمت کا کیا معنی ہے؟ کسی کام کو ویسا ہی کرنا جیسا کرنا چاہیے، بہترین طریقے پر کرنا. تو حکمت جہاں بہترین طریقے پر کام کرنا، وہاں دین کی سمجھ بھی ہے. تو دین کی سمجھ ہو انسان کو تو ہی انسان بلند مقاصد کے لیے خرچ کر سکتا ہے، ورنہ تو وہ صرف اپنی ذات پر ہی خرچ کرتا ہے. فرمایا کہ بہت سے لوگ یہ کیوں نہیں کر سکتے، بلند مقاصد پہ خرچ کیوں نہیں کرتے، صرف اپنی ذات پر ہی کیوں کرتے ہیں یا فحشاء پر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دین کی سمجھ نہیں ہوتی. دین کا پڑھنا ایک بات ہوتی ہے اور دین کی سمجھ دوسری بات ہوتی. بہت سے لوگ دین پڑھتے ہیں مگر سمجھتے کوئی نہیں، اور بہت سے لوگوں کے پاس بہت زیادہ نالج نہیں بھی ہوتا لیکن سمجھ خوب ہوتی ہے عمل کرنے کی. وہ چھوٹی سی بات سن کر بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں اور فوراً کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ آ جاتا ہے، فائدہ نظر آنے لگتا ہے. تو فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت، اور جو حکمت دیا جاتا ہے، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو بہت بڑی بھلائی مل جاتی ہے، اسے خیر کثیر مل جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت یعنی صحیح سمجھ کی، عقل کی، شعور کی، کامن سینس کی، خیر اور بھلائی کے معاملات میں سوچنے کی اور نیکی کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی، یہ کس کو نصیب ہوتی؟ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. جیسے وہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اسے حکمت نصیب ہو جاتی ہے. وہ معاملات کو صرف ظاہری اور سطحی طور پر نہیں دیکھتا، دور تک دیکھتا ہے، گہرائی میں دیکھتا ہے. اور یہ بات ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جس کو حکمت مل گئی، دین کی سمجھ مل گئی، اس کو خیر کثیر مل گیا. کیونکہ انسان جب وہ حکمت پا لیتا ہے تو اسی کی وجہ سے کہا گیا کہ رشک صرف 2 لوگوں سے کرنا چاہیے، یہ حسد صرف 2 لوگوں سے ہونا چاہیے، اور ان میں سے ایک تو صاحب مال ہے، اور پھر وہ مال دن رات کھلے چھپے اللہ کی راہ میں لگاتا ہے. اور دوسرا صاحب حکمت ہے. حدیث میں لفظ حکمت آتا ہے کہ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ حکمت دیتا ہے اور پھر وہ اسی کے ذریعے فیصلے کرتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. اس حکمت کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. یعنی دین کی سمجھ کے مطابق خود بھی فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی
وہی کچھ سکھاتا ہے. ایسا شخص قابل رشک ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک اور حدیث اس کو مزید واضح کرتی ہے. غور سے سننے کی حدیث ہے. اللہ اور اس کے فرشتے، تمام زمین والے، آسمان والے، یہاں تک کہ سوراخوں کے اندر چیونٹیاں یعنی کیڑے مکوڑے، پانی کے اندر مچھلیاں، سب اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو یہ خیر کثیر بانٹتا ہے. سب اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی کام نہیں. لیکن کس کو توفیق ہوگی یہ کرنے کی؟ جس کو واقعی سمجھ ہوگی کہ یہ نفع کا سودا ہے، بھلے مجھے اس کے بدلے دنیا کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ ہر قیمت پہ سے کرنے کو تیار ہو جائے گا کہ مجھے اتنا بڑا ریوارڈ مل رہا ہے. کبھی آپ نے اگر کوئی سمندر کے بارے میں ڈاکیومنٹری دیکھی ہو تو اگر آپ دیکھیں کہ سمندر کے مختلف حصوں میں جو مچھلیاں ہیں اور ان کی جو تعداد ہے اور ان کے جو کراؤڈز ہیں یا ان کے جو گروپس ہیں کتنے ہوتے ہیں. کبھی دیکھیں ان کے صرف انڈے ہی آپ اگر دیکھیں تو ایک وسیع ایریا پر ہوتے ہیں، ملینز اینڈ ملینز. اور پھر جس طرح ان کی مائگریشن ہوتی ہے اور جس طرح وہ اندر موو کر رہی ہوتی ہے اور جس طرح وہ سرکل میں جا رہی ہوتی ہے اور جس طرح وہ رنگا رنگ کی ہے. اب ہم دیکھیں کہ وہ اپنے ایک تو سمندر 3 حصے 70% ہمارے اس پلانٹ کا سمندر ہے 70%، اور اس کے اندر 90% کے قریب جاندار ہیں، اسپیشیز ہیں مختلف. 10% لینڈ پر ہے، 90 وہاں ہے اندر. اور اس میں جو مخلوق پائی جاتی ہے جس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اور آپ کو پتا کہ اس زمین کے اوپر سب سے بڑا جانور بھی سمندر کے اندر ہے، ویل. 30 میٹر لمبی، 30 میٹر لمبی. اور اس کی زبان کتنی؟ ہاتھی جتنی. جی دل کتنا ہے؟ کار جتنا. صرف دل، زبان ہاتھی جتنی. اگر آپ وہ جبڑا اس کا کھلتا ہوا دیکھیں، میں نے ریسنٹلی دیکھی ہے، جبڑا کھلتا ہوا دیکھیں کہ جس طرح وہ ایک لمحے میں کتنی مچھلیوں کو ہڑپ کرتی. صحابہ کرام نے مچھلی کھائی تھی نا 18 دن، اور پھر اونٹ اس کے اندر سے اس کے ڈھانچے کے بیچ میں سے گزار لیا. تو یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت تو لوگوں نے اندر گھس کے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ لمبی کتنی ہے اور اس کی دم کتنی ہے اور کتنی ہیوج ہے وہ، کتنے ٹن کی وہ ایک کریچر ہے. تب آپ خود سوچیں کہ وہ سمندر کے اندر جا رہی ہو تو پانی کا حال کیا ہو، پھر اس کی غذا کتنی ہوگی، ان سب کو کھلاتا کون ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری مچھلیاں بڑی چھوٹی اور وہ ساری مخلوق. اور پھر آپ دیکھیں چیونٹیاں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چیونٹیوں کی وہ کھولے تو صحیح پوری پوری بستیاں. چیونٹیاں بھی صرف زمین کے اوپر نظر نہیں آتی. انشاءاللہ جب سلیمان علیہ السلام کی چیونٹیوں کی بات زندگی رہی تو آپ کو وہ پورے چیونٹیوں کی بستیاں دکھائیں گے، کیسے چیونٹیاں پوری پوری کالونیز بناتی ہیں. فرمائے اپنے سوراخوں، اپنے بلوں میں، زمین کی تہوں میں بیٹھ کے چیونٹیاں اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ہم سب کے پاس یہ موقع، یہ نہیں کہ کسی ایک خاص شخص کے بارے میں بات ہو رہی، ہم سب کے پاس موقع ہے. اگر ہم ایک خیر کی بات، ایک دین کی بات کسی دوسرے کو پہنچائیں تڑپ کے ساتھ، اپنی خوشی سے، کسی کے مجبور کرنے سے نہیں، خوشی سے، نیت سے، پھر آپ دیکھیں کہ اس کا ریوارڈ آپ کو کتنا ملتا ہے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے خیر کثیر کہا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا کہ اس بندے کو میں نے نوازنا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا، اس کو حکمت عطا کر دیتا ہے. اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت بڑی خیر مل گئی. لیکن یہ سب کو سمجھ نہیں آتی بات. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.
یہ بات صرف عقل والے سمجھتے ہیں، الباب لب سے ہے، یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، ہر ایک اس نفع کے سودے کو کرنا نہیں جانتا، یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے اندر عقل ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے. اور یہی سمجھ جب آتی ہے تو پھر انسان صرف دین کی تعلیم نہیں دیتا، صرف حکمت بانٹتا ہی نہیں، بلکہ اس کے مطابق خود بھی فیصلے کرتا ہے. اپنی زندگی میں بھی اپنے منی مینجمنٹ یا مال کے بارے میں جو ڈیسیژنز لیتا ہے وہ بھی اس پر بیسڈ ہوتے ہیں. ایسا ہی شخص دراصل دین کو سمجھنے والا شخص ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے اپنا مال خرچ کرے گا کہ کہاں سے اس کو زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اب ایک عام دنیا دار انسان کو تو زیادہ فائدہ کس میں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے مال کو مثلا دنیا کی کسی جگہ پر انویسٹ کر دے اور اس سے کوئی دنیا کا منافع کمائے. لیکن ایک شخص جس نے آخرت کا سودا کیا وہ بہانے ڈھونڈے گا کہ کوئی موقع مجھے نظر تو آئے، کوئی موقع ملے تو صحیح کہ میں وہاں کے لیے انویسٹ کروں جہاں کی آمدنی اور نفع کبھی ختم ہونا ہی نہیں. یہی وہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کرام میں، اسی جذبے کا فرق ہے کہ انہوں نے ایک ایک چیز دے ڈالی. اب آپ دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آپ نے کل سنا تھا. میں سوچتی ہوں کہ آج بھی دنیا میں مالدار لوگ موجود ہیں لیکن عبد الرحمن بن عوف والا دل نہیں ہے. انہیں کسی نے پابند نہیں کیا تھا کہ وہ ازواج مطہرات کا خیال رکھیں، لیکن انہیں خود نظر آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی ذمہ داری تھی، آپ نے تو ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اپنے ازواج کے لیے، مجھے اللہ نے دیا ہے تو اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر خود آگے بڑھ کے وہ کام کرتے ہیں، کسی کے کہنے پہ نہیں، کسی کے بتانے پہ نہیں. ایک ہوتا کوئی ہمیں بتائے اچھا کہاں کریں کیسے کریں، اور ایک ہوتا کہ بندے کو خود سوجھ جاتا ہے. یہ کیسے سوجھا؟ اوروں کو جو نظر نہیں آیا اس کو نظر آیا. یہ کیسے نظر آیا؟ یہ اللہ دکھاتا ہے، اور اس کو دکھاتا ہے جس کے ساتھ اس نے بھلائی کا ارادہ کیا ہوتا ہے. اس بندے کو میں نے نوازنا ہے. اسی لیے دو لوگوں پر رشک جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور پھر وہ مال دن رات کھلے چھپے اللہ کی راہ میں خیر اور بھلائی کے بہترین کاموں میں لگاتا ہے کہ صرف خرچ کرنا ہی کافی نہیں بلکہ صحیح جگہ خرچ کرنا اور بہترین جگہوں کا انتخاب کر کے خرچ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ صرف اس وقت آتا ہے جب انسان کے اندر حکمت ہوتی ہے، یہ حکمت کے ساتھ آتا ہے. اور یہ حکمت، یہ فیصلے کی قوت، یعنی حکمت بیسیکلی ہے کاف میم، حاکم لفظ بھی اسی روٹ سے ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت. بہترین فیصلے کی یہ صلاحیت اللہ اپنی خاص عنایت کے ساتھ دیتا ہے، اور جس کو یہ مل جائے وہی اصل میں عقل مند ہے. اور یہ کیسے ملتی ہے؟ حکمت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کا خوف ہے. جو بندہ اللہ سے ڈر جائے، جس کے اندر خدا کا خوف ہو، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تک کتنے بڑے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اپنے شخصیت کے اعتبار سے بھی ایک پاورفل شخص تھے، بہت ہی عزم اور جذبے والے. لیکن جب ان سے کہا جاتا اللہ سے ڈرو تو اپنا گال مٹی پہ رکھ دیتے، زمین پہ رکھ دیتے. اتنی عاجزی، اتنی عاجزی. تو یہی تو دراصل حکمت ہے. انتہائی غصے میں ہوتے ہیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں گا، اللہ کے رسول منع کرتے ہیں، فوراً رک جاتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ آج کے دور میں اگر کسی کو غصہ آ جائے کہ میں فلاں کی گردن اڑا دوں گا اور اسے کوئی روکے تو وہ آپ کے قابو آئے گا؟ کبھی آپ کسی کو، دو لوگوں کو لڑتے دیکھے تو صحیح، اگر ان میں سے کسی کو کہے بھی رک جاؤ، سنے گا کوئی بات؟ سنے گا؟ نہیں سنے گا. حضرت عمر کو آپ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ وہ دشمن کے اوپر قابو پا کے اس کو نیچے لٹایا ہوا ہے، وہ ان کے بس میں ابھی ایک ہی مارے تو ختم کر دے اس کو، اتنے وہ تھوک دیتا ہے تو اوپر سے اتر آتے ہیں کہ نہیں میں اپنی ذات کے لیے نہیں ماروں گا تمہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں ماروں گا.
پہلے تو میں تمہیں اللہ کے لیے مارنے لگا تھا، میری انا بیچ میں آ گئی، اب نہیں ماروں گا. یہ سیلف کنٹرول، اس درجے کا سیلف کنٹرول، اور اس بات کی پہچان کہ یہ حق ہے یا ناحق ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ دیتا ہے اس کو جس کے اندر پھر اللہ کا خوف ہوتا ہے. جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے نا کہ میں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں کسی زیادتی کی وجہ سے، وہ اتنا زیادہ پھر صحیح فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر فرمایا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما انفقتم من نفقة، اور جو بھی تم خرچ کرو، کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز. اب یہ آیت آپ سوچیں گے کب؟ جب آپ بازار جائیں گے یا اس دروازے سے باہر جانے لگیں گے. تو جو بھی خرچ کرو گے تم، کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی، من نفقہ، بھلے وہ دین کے راستے، بھلے وہ دنیا کے راستے، بھلے وہ تمہارا اپنی ذات پر ہے، بھلے وہ کسی انسان پر ہے، کچھ بھی جو خرچ کرو گے، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے جو کسی کو دے رہے ہو. او نظر تم من نظر، یا کوئی بھی نظر جو تم مانو گے. فإن اللہ یعلمہ، یقیناً اللہ اس کو جانتا. اللہ کو سب پتا تم نے کہاں کتنا خرچ کیا. بعض اوقات بندے کو خود بھی نہیں پتا چلتا اس نے کتنا اس مہینے میں خرچ کر دیا. اللہ کو سب پتا ہے کہاں کیا خرچ، کس شاپ سے، کس جگہ سے کیا لے کر آئے، حلال خریدا، حرام خریدا، جائز خریدا، ناجائز خریدا. تو اب دیکھیں نا کہ اگر اللہ کا خوف ہو تو کوئی شخص شراب کیسے خرید سکتا ہے، کوئی شخص کوئی بھی حرام چیز کیسے خرید سکتا ہے، گناہ کی چیز کیسے خرید سکتا ہے، کیونکہ اللہ سے ڈرتا ہے نا کہ میں اپنے مال کو ناجائز جگہ پہ نہیں لگا سکتا. وہ اسراف کیسے کر سکتا ہے، وہ شادیوں میں فضول خرچی کیسے کر سکتا ہے، وہ بیکار کی چیزوں پہ کیسے مال ضائع کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. وما انفقتم من نفقہ، من نفقہ یہ بڑا اہم لفظ ہے. کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی. او نذرتم من نذر، یا تم نے نظر مانی، کوئی بھی نظر، کوئی دل میں خیال آیا، کوئی شرط مان لی، کوئی عہد وعدہ کر لیا، فإن اللہ یعلم، اللہ کو پتہ چل جاتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ظالم کون ہوتا ہے؟ اپنے حق میں کوئی ظالم ہو یا کسی کے حق میں ظالم ہو. تو جو بھی ظلم کرے قیامت کے دن اس کو کوئی مددگار نہ ملے گا. جیسے سورۃ الانعام آیت 21 میں آتا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے یا نہیں پایا کرتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے نا مسلمانوں کی مدد، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی مدد نہیں ہو رہی ہوتی. یعنی ظالموں کی مدد نہیں ہے تو مومنوں کی تو ہونی چاہیے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، پھر اللہ کی مدد اس کو نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں کرتا؟ کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے یا کسی انسان کے حق میں ظلم کرتا ہے، کسی دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے. ایک سمپل جملہ اس کی تفسیر میں لکھ لیجئے، ظالم اللہ کی مدد سے محروم ہوتا ہے، اللہ کی تائید سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی اللہ آپ کے ساتھ ہے، جو ہی آپ نے ظلم کیا اللہ کی مدد ہٹ گئی آپ سے. یہ سمپل معنی ہے اس کا. جیسے قرآن پاک سورۃ آل عمران آیت 152 میں آتا ہے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون.
جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست ہوئی تھی نا، تو اس کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے. تم نے بزدلی دکھائی، آپس میں تنازع کیا، نافرمانی کی، جب تم نے وہ دیکھ لیا جس سے تم محبت کرتے نہیں، دنیا کا مال، مال غنیمت. یہ ساری خرابیاں آئیں اور اس کے نتیجے میں مدد سے محروم ہو گئے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا بھی ہے، یعنی بعض اوقات انسان پر جو مشکل آتی ہے وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے. اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ کہ اللہ اور خالص کرتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور سورۃ التوبہ آیت 121 میں یہ مضمون جو پہلے کا حصہ ہے بہت اچھی طرح واضح کیا گیا. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. سورۃ التوبہ آیت 121 میں آتا ہے کہ وہ چھوٹی چیز خرچ کریں یا بڑی کریں، کوئی وادی پار کریں، مگر اللہ نے ان کے لیے اجر لکھ لیا ہے کہ اللہ ان کے احسن عمل کا ان کو بدلہ دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں ایک قدم اٹھاتا ہے، ذرا سی کوشش کرتا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ بھی جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو تکلیف اٹھاتے ہیں، چاہے موسم کی سردی گرمی ہے یا فاصلوں کی ہے یا گھر پہ کاموں کا پریشر ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ ہے آپ پر، تو ہمیشہ آپ کو کیا یاد رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، گھر والے ہو سکتا ہے نہ اپریشیٹ کریں آپ کو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے آپ سے ناراض ہوں کہ یہ آپ ہر وقت کیوں پڑھتی رہتی، ہو سکتا ہے آپ کے شوہر ناراض ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے بہن بھائی آپ سے خفا ہوں کہ پہلے تو آپ ہر ویکینڈ پہ ملتی تھی، اب تو آپ آتی نہیں ہیں. دوست شکوہ کریں، ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو پھر انسان اپنے پیاروں کی طرف سے جب کوئی شکوہ دیکھتا ہے تو شیطان دل میں کیا خیال ڈالتا ہے؟ تمہاری کوئی نیکی ہے قابل قبول؟ تمہارا یہ قرآن پڑھنا کوئی قابل قبول نہیں، دوست تم سے ناراض ہے، میاں تم سے ناراض ہے، بہن بھائی تم سے خفا ہے، فلاں فلاں فلاں. بات یہ ہے کہ وہ بھی ایک مبالغہ رہی، تو وہ خفا نہیں ہوتے، وہ تو ویسے ہی ایک پیار بھرا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات تھوڑا سا پیار بھرے سے آگے بھی بڑھ کے ناراضگی کا بھی شکوہ کر سکتے ہیں. لیکن ایسی صورت میں انسان جب دیکھتا ہے کہ اسے کوئی انسان اپریشیٹ نہیں کر رہا، تو بعض اوقات انسان پھر کیا کرتا ہے؟ ہمت ہارنے لگتا ہے. ادھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ادھر سے انسان کی ہمت ٹوٹنے لگتی. جب کسی کو میرا یہ کام پسند ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ مجھے کرنے کا؟ نہیں، آپ جو خیر کا کام کر رہے ہو، اگر تکلیف اٹھا رہے ہو، نہیں کوئی اپریشیٹ کرتا، اللہ کو تو پتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. جس کو یہ سبق یاد رہے گا نا، اللہ کو تو پتا ہے کہ میرے دل میں کیا، میں نے کیا خیر خواہی کی ہے، میں کیا چاہتی. اور آپ دیکھیں کہ رات کو ایک کروٹ بھی آپ لیتے ہیں نا، اور آپ کو سبق کی پریشانی لاحق ہوتی ہے یا کوئی غم لاحق ہوتا ہے، تو بہرحال انسان ذرہ جتنی بھی نیکی کرے گا نا تو قیامت کے دن پالے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرے برابر نیکی اس کو بھی انسان سامنے پائے گا، اور ذرے برابر گناہ وہ بھی سامنے دیکھ لے گا. کچھ چھپا نہیں رہ جانا. اس لیے غم نہ کیا کریں، فکر نہ کیا کریں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو، یعنی سامنے بھی دے دو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دکھاوا کر کے دو. سامنے دینے کا مطلب کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا موقع نہیں ہوتا کہ انسان چھپا کر دے سکے، فوری ضرورت ہوتی ہے، یا آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھلائی کھل جاتی ہے. اب آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میرا تو یہ ارادہ نہیں تھا، اب یہ پتہ چل گئی، میں تو چھپا کے نیکی کرنا چاہ رہی تھی. کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ کے کسی اور کا بھی خیال آ جائے. تو ایسا صدقہ کہ جب آپ دے رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے دوسروں کو بھی خیال آ جائے، تو یہ بھی انسان کے حق میں اچھا ہے، جب تک کہ نیت اچھی رہے، نیت نہ خراب ہو. کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا رستہ دکھانے والا
ایک طریقہ بتانے والا ایسا ہی ہے جیسے خود کرنے والا. جیسے اس نے پہلی دفعہ کیا، اب جو کرے گا وہ سارا اس پہ چلا جائے گا، باقیوں کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ نیکیوں کی ابتدا کرنے والے اور نئے نئے طریقے سوچنے والا بننا چاہیے. اور وہ پھر اگر انسان دکھاوے کی نیت سے نہیں، صرف ایک شوق دلانے کے لیے کسی کو بتا دیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی خیال آتا ہے فنعما ہی، تو یہ بھی کتنا اچھا ہے، یہ بھی اچھا طریقہ ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کے دو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم اس کو فقراء کو دو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے، بہتر ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو عام صدقات ہیں، جیسے کوئی دین کی تعلیم ہے یا کتاب ہے یا کسی کے لیے کوئی اس طرح چیز فیسیلیٹیٹ کر دینا، کسی کو گاڑی کی لفٹ دے دینا، کسی کو کوئی مدد دے دینا، یہ ساری کھلی ہوئی نیکیاں نا. تو عمومی قسم کی نیکیاں کھلی ہوئی ہوں تو زیادہ اچھی ہوتی ہیں تاکہ اور بھی دیکھ کے کریں. لیکن جہاں معاملہ کسی اور کی عزت کا ہو وہاں چھپا کے کرنی چاہیے نیکی. ٹھیک ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، جب کوئی حاجت مند ہے، جب کسی کی عزت کا مسئلہ ہے، جب کسی خاص انسان کی ذاتی ضرورت پوری کرنا، مثلا کسی کو کرائے کے پیسے دینا یا کسی کو کتاب خرید کر دینا جو سب کے لیے نہیں بٹ رہی، کسی ایک خاص شخص کو ضرورت ہے، یا کسی کے کھانے کا انتظام کر دینا، یہ کچھ، تو یہ ایسی نیکیاں ہیں جس میں کسی دوسرے کی ذات انوالو ہو جاتی ہے. اب آپ تو اپنی نیت کنٹرول کر لیں گے، مگر دوسرے کی عزت کا بھی تو مسئلہ ہے. بعض جگہوں پر دیتے وقت دوسرے کی عزت مجروح ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اس کا بھید کھل جائے گا کہ اچھا یہ لینے والا ہے. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ چھپا کے دینا چاہیے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چھپانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں پھر انسان کا اخلاص بھی محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی حاجت مند کا پردہ رکھنا. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 7 لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اور ان میں سے ایک شخص، بخاری کی روایت میں آتا ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسا شخص جو چھپا کر صدقہ دیتا ہے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو نہیں پتا ہوتا دائیں ہاتھ نے کیا دیا. کیونکہ انسان دائیں ہاتھ سے نیکی کا کام کرتا ہے نا، تو جب دائیں دیتا تو بائیں ہاتھ کوئی نہیں، اتنا قریب ہے ہاتھ، ایکول چیز ہے، برابر کی چیز ہے، اس کو بھی نہیں پتا. تو شوہر دے رہا تو بیوی کو نہیں پتا، یا بیوی دے رہی تو شوہر کو نہیں پتا، یا بہن بھائی کو نہیں پتا، دوست کو نہیں پتا، یعنی برابر والے کو بھی نہیں پتا. 2 لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے، دوسرے کو نہیں پتا کس نے کیا کیا ابھی، اتنا چھپ کے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں کیا فرمایا؟ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. لیکن اتنا بڑا حوصلہ کس میں ہو؟ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، یہ بڑی حکمت کی بات ہے. عموماً شیطان ایسے کرنے نہیں دیتا، کر لے تو کہیں نہ کہیں منہ سے ضرور نکلواتا ہے کہ ذرا چلو اس کو بتا دو، یہ تو تمہارا اپنا ہی بھائی ہے، اس کو بتاؤ کیا فرق پڑتا، یہ تو تمہاری کلوز فرینڈ ہے، اس کو بتانے سے کیا ہوگا. نہیں، ایسی باتیں کلوز فرینڈ کو بھی نہیں بتاتے. یہ صرف آپ کے اور آپ کے کلوزسٹ کے درمیان معاملہ ہے. کلوزسٹ کون ہے؟ اللہ تعالی. یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، کوئی دوسرا نہ جانے کہ کیا کیا آپ نے، اتنا خاموشی سے اور اتنا چھپ کے. حتی لا تعلم شمالہ ما ينفق یمینہ،
بائیں کو بھی نہیں پتا دائیں نے کیا کر دیا. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہاری سیئات تم سے دور ہوگی. سیئات میں کیا ہے؟ جو چیزیں انسان کے حق میں بری، مطلب مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، پھر گناہ. یعنی سیئہ میں دین دنیا دونوں کی تکالیف. مسند احمد کی روایت ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما تطفئ ماء النار، صدقہ گناہوں کی آگ کو ایسے ہی بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو انسان کیا چاہتا ہے؟ فوراً بجھ جائے. تو ہم تو ہر وقت گناہ کر کر کے آگ بھڑکاتے رہتے ہیں گناہوں کی، تو کیا چیز اس آگ کو بجھائے گی؟ ورنہ تو وہ آگے سب کچھ جلا کے رکھ دے گی، ساری نیکیاں چلی جائیں گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی اگر آپ زندگیوں کے حالات پڑھیں تو بہت زیادہ یہ بات آپ کو محسوس ہوگی کہ یہاں کوئی غلطی ہوئی وہاں صدقہ، یہاں کوئی خرابی ہوئی فوراً صدقہ. یعنی اتنی زیادہ صدقے کی کثرت تھی کہ جس سے وہ جو صدقہ دے کے خاص خشوع اور سکون اور اطمینان اور سکھ نصیب ہوتا ہے وہ پھر انہی کے حصے میں تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جب کبھی آپ ڈپریشن کا شکار ہو، جب آپ غم کا شکار ہو، جب آپ دکھی ہو، تھوڑا یا زیادہ کچھ نہ کچھ خالصتاً اللہ کے لیے کریں چھپا کے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح علاج ہوتا ہے. غم کا علاج ہی دینا ہے. کچھ بھی دیں، چاہے ایک اسمائل ہی دیں، کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب انسان غمگین ہوتا ہے اسمائل کرنا ہی بھول جاتا ہے، اسمائل بھی نہیں دیتا. اسمائل کرنا بھی تو صدقہ ہے نا. اگر مال نہیں ہے آپ کو اسمائل کریں. کیسے؟ کیا حدیث؟ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ. تو بہرحال ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اعمال کے بھی درجے ہیں. آپ دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیغمبروں کے بیچ میں بھی مراتب ہیں، اہل ایمان کے بیچ میں بھی مراتب ہیں، اعمال کے بیچ میں بھی مراتب ہیں. مراتب کا کیا مطلب؟ درجے. یعنی مختلف کاموں کے مختلف درجے. جیسے مثلا کھلا صدقہ بھی صدقہ ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن خفیہ صدقہ اس سے بہتر ہے. پھر اسی طرح مثلا زکوٰۃ بھی بہت اچھی ہے، لیکن جب نماز اور زکوٰۃ کا فرق آئے گا تو نماز زکوٰۃ سے بہتر ہو جائے گی. یعنی یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے. تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا دوسری بہتر نہیں، لیکن جب دو کے بیچ میں یہ زیادہ بہتر عبادت ہے. اسی لیے دن میں 5 دفعہ ہے. صدقہ دن میں 5 دفعہ نہیں کرنے کا، ایک دفعہ بھی کر لیں تو بڑی بات ہے. پھر اسی طرح بعض نیک اعمال زمانے کے اعتبار سے بھی درجہ زیادہ رکھتے ہیں. مثلا رمضان میں نیکی کرنا، رمضان میں صدقہ خیرات یا نوافل پڑھنا، یا عشرہ ذوالحج میں کوئی عبادت کرنا. وہ صحیح حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی عمل ان دنوں کے عمل سے بہتر نہیں. کن دنوں کے؟ ذوالحج کے جو عشرہ ہے اس کے. پھر اسی طرح لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اسی لیے کہتے ہیں نا بعض قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہے نا، تو اس میں دعا بہت قبول ہوتی ہے. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں جا کے کام کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. مثلا حرم 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مکہ میں 1,000 کا مسجد نبوی میں. تو یہ کیا ہے؟ جگہوں کی وجہ سے وہی سیم عمل ہے، سیم جگہ سے فرق پڑ گیا، سیم چیز ہے، ٹائم سے فرق پڑ گیا. اسی طرح کام کو عمدہ طریقے پر کرنا وہ بھی اس کے درجے کو بڑھا دیتا ہے. ایک ایسے ہی بس لگے بندھے بس کر دینا، اور ایک کیا ہے بہت ہی اچھے سے کرنا. بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ ہم کسی کو دے رہے ہیں یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں بددلی سے، یہ دراصل ہمارے اپنے ہی لیے اپنا ہی گھر بنا رہے ہیں. اور قیامت کے دن جب یہ کیا آپ کو ملے گی دنیا میں بنائے ہوئے گھر کی، تو پھر اس وقت آپ سوچیں گے
کاش میں اس سے اچھا بنا کے آتا. اسی لیے قیامت کو یوم الحسرت کہا گیا نا, کہ ہر شخص حسرت میں ہوگا, کاش میں اس سے زیادہ بہتر کر کے آتا, میں کر سکتا تھا. تو بہترین کاموں میں کچھ وقت زمانے کے اعتبار سے, کچھ مکان کے اعتبار سے, کچھ اعمال کے اعتبار سے, اور کچھ کوالٹی کے اعتبار سے. چھوٹا سا کام اگر احسان کے درجے پہ آپ کرتے ہیں, اچھی کوالٹی دیتے ہیں, تو اس کا اجر بھی اتنا ہی اچھا. اب مثلاً آپ پڑھ رہے ہیں, اب آپ کہیں گے ہر بات کو پڑھنے پہ لا کے اینڈ کرتی ہیں, تو آپ پڑھ رہے ہیں, ایک یہ ہے کہ ٹائم پاس کر لیں, بس ٹھیک ہے پڑھ لیا ہے, پڑھ رہے ہیں, آدھا وقت بیٹھے, آدھا گھر چلے جائیں, آدھا سوئیں, آدھا جاگیں, آدھا بس جو ہو گیا, نہیں تو جب آپ پڑھ لیں گے نا, پھر آپ سوچیں گے نہیں میں اس سے زیادہ اچھا کر سکتی تھی, I could do it. لیکن جب وقت ہوتا ہے نا, اسی لیے میں نے اس دن آپ سے کہا تھا کہ نہ پیچھے سوچا کریں نہ آگے سوچا کریں. اگر آج کا سوچیں اور آج کا کام اچھے سے کر لیں تو آپ کا ماضی بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ کا مستقبل بھی اچھا ہو جائے گا. شیطان کا ورغلاوا کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ حسرتیں دلاتا ہے, اوہ کل کا دن دیکھو نا, تم نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ نہیں اچھا ہوا, اچھا ہے کل کیا ہوگا, پھر کیا کرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے, بھئی جو اس وقت ہے وہ تو کرو. اگر ہر نماز ایسے ہی پڑھے کہ مجھے یہ نماز اچھی بنانی ہے, تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ ساری اچھی ہو جائیں گی نا, گزرتی جائے, جو جس کی ٹرن آتی جائے گی. تو جس سچویشن میں جہاں ہو اس کام کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں, خالص نیت کے ساتھ اور بہتر سے بہترین, تو وہ پھر چاہے چھوٹا بھی ہوگا نا بہت بڑا بن جائے گا. اسی لیے بعض اوقات ایک کھجور ایک پہاڑ بنتی ہے اجر میں. کیوں؟ خالص نیت کے ساتھ. ایک صاحب نے ایک مٹھی کھجور لا کے رکھی تھی, آپ نے سارے مال کے اوپر اس کو پھیلا دیا کہ سب ایک طرف اور یہ ایک طرف. تو بعض لوگ بہت بڑی اماؤنٹ نہیں خرچ کر سکتے, تھوڑی سی کریں گے کیونکہ ان پر صحیح تھوڑا, مگر اتنی محبت اور اخلاص کے ساتھ کہ تھوڑا بھی بہت بڑا, کیونکہ اللہ بے نیاز, اللہ کو ڈھیر نہیں چاہیے. اللہ کو یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے, کس شوق اور کس جذبے کے ساتھ تم نے کام کیا ہے. اب اسی لیے جو لوگ محنت کرتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں کر پاتے تو کبھی مایوس نہ ہو. اللہ نے یہ نہیں دیکھنا نمبر کتنے لیے تم نے, کیا دیکھنا ہے تمہاری محنت کتنی تھی, تمہارا شوق اور جذبہ کتنا تھا, تم نے کتنا وقت لگایا اس کے ساتھ, تمہاری تڑپ کیا تھی. تو ہمیں فکر اس تڑپ کی ہونی چاہیے, اس کی نہیں کہ نمبر کتنے آئے. ٹھیک ہے, وہ جو انداز جو دینے کا ہوتا ہے یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے نا. یعنی اب ایک اور بہتر طریقہ کیا ہے, کوالٹی میں جو چھوٹی سی چیز آپ اللہ کے راستے میں دیں, نیت آپ نے بہت اچھی کر لی, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کا انداز بھی اچھا ہو. یہ بھی چیزوں کے درجے کو بڑھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کسی نے خرچ کیا کیا ہے, تو یہ بھی دیکھتا ہے کس جذبے کس انداز کے ساتھ کیا ہے. جو انداز ہوتا ہے نا دینے کا وہ بھی میٹر کرتا ہے, اور وہ جو انسائٹ ہے آپ کی وہ میٹر کرتا ہے. کام تو ہو جائے گا, کوئی بھی کام دنیا میں رکتا نہیں, کوئی بھی کام ہو جاتا ہے, لیکن جو آپ کے ذمہ آ گیا آپ اس کو کس طرح نبھاتے ہیں. تو چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو, اصل چیز یہ ہے کہ اس کے کرنے کا انداز اور اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے. پھر اسی طرح کسی کام کو مہارت کے درجے پہ کرنا, ایکسیلنٹ طریقے سے, انتہائی اسکل کے ساتھ, اسکلفل ہونا, ماسٹر ہونا اس فیلڈ کا, یہ بھی ضروری ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی ماسٹر ہو کے نیکی کمائے گا, کوئی کوالٹی اچھی بنا کے کمائے گا, کوئی کسی طرح, اللہ نے چانس سب کو دیا, اور اگر کوئی ایک بھی چانس نہیں اویل کرتا, کوئی ایک بھی طریقہ نہیں لیتا اس میں سے, پھر کوتاہی تو اس کی ہے نا, اللہ کے دینے میں تو کمی نہیں. اور وہ کیا ہے, کسی بھی چیز کے اندر ماسٹر ہونا. ماسٹر, حدیث, الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, قرآن کا ماہر کس کے ساتھ ہوگا,
معزز نیک فرشتوں کے ساتھ جو قرآن کے لکھنے والے ہیں. السفرہ کاتب، الکرام معزز، البررہ نیک. یعنی ایک طرف اگر کسی کو نہیں آتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دگنا اجر. والذی یتتعتع فیہ فلہ اجران، 2 اجر ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے، بہت اجر ہے، اور اس کا اخلاص اور جذبہ اور محنت اور کوشش دیکھی جائے گی. اور ادھر ایک اور شخص ہے جو محنت کوشش کے ساتھ ماسٹر ہو جاتا ہے اس میں، اس کو پتا ہے کہ یہ حرف کیسے پڑھنا ہے، یہ لفظ کیسے پڑھنا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، کیا کیا احکامات نکلتے ہیں. کوئی قرآن کی آیت آتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے ہاں یہ مطلب اس کا، ماہر ہو جاتا ہے اس میں، اٹکتا نہیں، بھولتا نہیں. یعنی ایک ہوتا ہے نا قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھنا، کہیں ادھر غلطی، کہیں ادھر گرا، کہیں ادھر پڑا، اور ایک مہارت کے ساتھ ایک ایک حرف کا حق دے کے پڑھنا. تو اس کا پھر اجر اور مقام کہاں ہے؟ وہ معزز لوگوں کے ساتھ بیٹھ. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی ایسی گیدرنگ میں جانا تو جہاں ایک تو آڈینس ہوتے ہیں اور ایک سٹیج پر کچھ لوگ ہوتے ہیں خاص اسپیشل قسم کے VIP، اور پھر کچھ لوگوں کو آڈینس میں سے بلایا جاتا ہے، فلاں سے گزارش کی جاتی کہ وہ یہاں آ کے تشریف رکھیں اس کرسی پر، اور اس میں پہلے کچھ معزز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور اس کو بھی عزت ہے. تو قیامت کے دن بھی معزز فرشتے جو ہوں گے ان کا ایک بلند مقام ہوگا، تو ایسے ماہرین کو بلا کے کہا جائے گا آپ بھی یہاں تشریف رکھیں. تو خلق خدا دیکھے گی کہ اچھا یہ کون ہے، تو اللہ کے کچھ خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں. تو اس کا بھی ہمیں شوق ہونا چاہیے، صرف چل چلاؤ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ مہارت کسی بھی چیز میں ایک دن سے آ جاتی. آپ نے پہلے دن کھانا پکایا تو آپ ماہر ہو گئے. ایک دن سے یا ایک دفعہ کام کرنے سے مہارت نہیں آتی، کرتے رہنے سے آتی ہے اور لگے رہنے سے آتی ہے. تو اس کے لیے کنٹینیوس عمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر دفعہ اس کو ایسے ہی کریں جیسے آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں، پہلی دفعہ کر رہے ہیں، فل انٹرسٹ کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ دے گا آپ کو، کیونکہ جو چاہتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے رہتے ہو اللہ کو سب خبر ہے، سب پتا ہے، پوری طرح باخبر ہے.